مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور مسیح یسوع میں اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو آج ایک نیو ٹاپک پر ہم بات کریں گے۔ تو اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں، میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ جتنی بھی ویڈیو دیکھیں 2 منٹ 4 منٹ آپ ضرور اس پر عمل کریں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، جب تک آپ عمل نہیں کریں گے تو اس کلام کے وسیلہ سے جو بھی بلیسنگ ہوگی، ٹھیک ہے، وہ آپ کی لائف میں آ نہیں سکتی، ٹھیک ہے؟ جب آپ سن کر بھول جائیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ کام نہیں کرے گی۔ جب تک آپ عمل نہیں کریں گے تو یہ تبھی کام کرے گی۔ اس کی جو گریس ہوگی، اس کی جو بلیسنگ ہوگی خداوند کے کلام کی، ٹھیک ہے؟ آپ جتنی بھی ویڈیو دیکھیں، جتنا بھی آپ سیکھیں، تو آپ ضرور اس پر عمل کریں۔ چلیے ہم اپنے آج کے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ مانگو تو دیا جائے گا۔ تو اس کے لیے ہم حوالہ پڑھیں گے، لوکا کی بابت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 11 باب اس کی 9 آیت سے پڑھیں گے۔ بس میں تم سے کہتا ہوں، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ آمین۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں، آمین۔ یہاں جو ہم چیز سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں مانگنا ہے خدا سے، ٹھیک ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ ہم کن کن چیزوں کے محتاج ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ جانتا ہے ہماری ضرورتوں کو، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں۔ تو یہ بات سچ ہے، بالکل وہ جانتا ہے، سارا کچھ جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہمارے دل کے خیالاتوں کو بھی جانتا ہے، وہ کام جو بھی ہم نے کیے نہیں وہ ان کو بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات سچ ہے بالکل، لیکن بات یہ ہے کہ خداوند کا کلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جانتا ضرور ہے، لیکن جب تک ہم مانگتے نہیں وہ ہمیں دیتا نہیں، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ خداوند کا کلام کہہ رہا ہے مانگو تو دیا جائے گا۔ جب تک ہم مانگیں گے نہیں ہمیں ملے گا نہیں۔ تو ہمیں اپنے منہ کو کھولنا ہے، اپنی زبان سے خداوند سے مانگنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم آسمان کی طرف دیکھتے رہیں گے تو خدا بھی ہماری طرف دیکھتا رہے گا۔ جب ہم اپنے منہ کو کھولیں گے، مانگیں گے تو وہ ہمیں دے دے گا، ٹھیک ہے؟ تو چلیں اس کے ساتھ ہم مزید سیکھیں گے۔ ایک اور ورس ہم پڑھیں گے خداوند کے کلام میں سے، یوحنا کی بابت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 15 باب اس کی 7 آیت سے پڑھیں گے۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا، آمین۔ تو یہاں دیکھیں، خداوند کا کلام جو ہے یہ ہمیں کچھ کرنے کے لیے بول رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں مانگنا ضرور ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس سے پہلے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ ہمیں ملے تو اس سے پہلے ہمیں خداوند یسوع مسیح میں قائم رہنا ہے۔ اس نے جو بھی ہمیں حکم دیے ہیں ہمیں اس میں قائم رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے جو باتیں ہم سے کہی ہیں ہمیں ان سب پر عمل کرنا ہے، پھر جو ہم مانگیں گے وہ ہمارے لیے ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر ہم خداوند کی عبادت نہیں کرتے، ٹھیک ہے، پورے 100% میں بات کروں، جو لوگ 100% نہیں چلتے ان کی، ٹھیک ہے، تو ان کی روٹی پانی میں برکت کیسے آ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی جاب بلیس کیسے ہو سکتے ہیں، ان کے بچے، ان کی وائف، ان کا ہسبینڈ کیسے بلیس ہو سکتا ہے؟ جب ہم 100% چلتے ہیں، خداوند میں قائم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں قائم، یہ نہیں کہ کچھ چیزوں میں قائم اور کچھ چیزوں میں قائم نہیں، ٹھیک ہے؟ جب ہم پورے 100% وفادار چلتے ہیں تو تب جو مانگیں گے وہ ہمارے لیے ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو کچھ لوگ جب ہم مانگتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ 50% ہمارا مسئلہ تبھی حل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم قائم رہتے ہیں، ٹھیک ہے، خداوند نے جو میں باتیں بولی ہوتی، جب ہم ساتھ خداوند جب وزٹ کرتا ہے ہماری لائف میں، ٹھیک ہے، وہ دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے مانگا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ مجھ میں قائم بھی ہے کہ نہیں؟ تو جب وہ وزٹ کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ وفادار چلا ہے، قائم ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ضرور دیتا ہے جو ہم مانگتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دانیل کیوں بچایا گیا شیروں کی مان میں سے؟ کیونکہ خداوند جب آیا، ٹھیک ہے، اس نے دیکھا کہ اس نے جب خداوند نے اس کی لائف میں وزٹ کیا تو وہ نردوش ثابت ہوا تھا۔ جب آپ خداوند کا کلام پڑھتے ہیں تو آپ اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب خداوند آیا، خداوند نے دیکھا کہ یہ نردوش ہے تو خدا نے شیروں کے منہوں کو بند کر دیا، ٹھیک ہے؟ جب آج خداوند ہماری لائف میں وزٹ کرتے ہیں، ہم خدا سے مانگتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں کیا بول رہا ہے کہ قائم رہو۔ اگر ہم قائم ہی نہیں ہوں گے تو پھر ہم جو مانگیں گے وہ ہمارے لیے کیسے ہوگا؟ آج یہ کلام میں جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ چینج نہیں ہو سکتا، ہمیں چینج ہونا پڑے گا۔ پہلی بات یہ کہ ہم نے مانگنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم مسلسل مانگیں گے تو خدا ہمیں دے گا، ٹھیک ہے؟ مانگنے میں یہ پاور ہے، بنا جھجک کے، شرم کے، ٹھیک ہے؟
جب ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھتے ہیں، چلے آئے ایک چھوٹی سی ورس ہے، ٹھیک ہے، چھوٹی سی ایک تمثیل ہے، ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ لوکا کی بابت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 11 باب، اس کی 5 آیت سے ہم پڑھیں گے۔ پھر اس نے ان سے کہا، تم میں سے کون ہے جس کا ایک دوست ہو اور وہ آدھی رات کو اس کے پاس جا کر اس سے کہے، اے دوست مجھے 3 روٹیاں دے، کیونکہ میرا ایک دوست سفر کر کے میرے پاس آیا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں کہ اس کے آگے رکھوں، اور وہ اندر سے جواب میں کہے، مجھے تکلیف نہ دے، اب دروازہ بند ہے اور میرے لڑکے میرے پاس بچھونے پر ہیں، میں اٹھ کر تجھے دے نہیں سکتا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگرچہ وہ اس سبب سے کہ اس کا دوست ہے اٹھ کر اسے نہ دے، تو بھی اس کی بے حیائی کے سبب سے اٹھ کر جتنی درکار ہیں اسے دے گا۔ آمین۔ اس تمثیل کو ہم سمجھیں گے۔ دیکھیں، یہاں خداوند یسوع مسیح یہ سکھا رہا ہے کہ ایک دوست ہے، ٹھیک ہے، ایک دوست ہے اور اس کا ایک اور دوست ہے، ٹھیک ہے، جو آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور جس کے پاس وہ آیا وہ دوست اپنے ایک اور دوست کے پاس گیا ہے، ٹھیک ہے، روٹیاں مانگنے۔ جب وہ اس کا دروازہ نوک کرتا ہے، ڈور نوک کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اندر سے وہ کہتا ہے کہ اب تو مجھے تکلیف نہ دے، ٹھیک ہے، دروازہ بھی بند ہے، میں تجھے روٹیاں نہیں دے سکتا۔ لکھا ہے کہ اس کی بے حیائی کے سبب سے، اس لیے پھر بعد میں جب اس نے بار بار مانگا ہے اس سے، ٹھیک ہے، بے حیائی کا مطلب یہاں خداوند یسوع مسیح یہ ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے کہ جب اس نے بار بار مانگا ہے، ٹھیک ہے، بغیر لجا کے، بغیر شرم کے، جب وہ مانگتا رہے، تو جو اندر اس کا دوست تھا وہ اٹھا ہے، اس نے اس کو روٹیاں دی، ٹھیک ہے، اس لیے نہیں کہ وہ اس کا دوست تھا، بلکہ اس لیے کہ اس نے بار بار مانگا، ٹھیک ہے، بغیر شرم کے، بغیر رکے، ٹھیک ہے، وہ مانگتا رہا ہے، ٹھیک ہے، جب وہ اٹھا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کو اٹھنا پڑا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے نہیں کہ وہ اس کا دوست تھا، بلکہ اس لیے کہ اس نے بار بار مانگا، ٹھیک ہے، اس کی بے حیائی کے سبب سے وہ بار بار مانگتا رہا بغیر شرم کے۔ اسی طرح آج ہمیں بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں مانگنے کے ساتھ ساتھ خداوند میں قائم بھی رہنا ہے۔ جب ہم قائم رہیں گے، ٹھیک ہے، پھر زیادہ ہم بلیس ہوں گے، ٹھیک ہے، پھر زیادہ برکت پائیں گے۔ دیکھیں، آج خداوند یسوع مسیح نے سب کچھ کر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب اس نے کچھ نہیں کرنا بلکہ ہم نے ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم مانگیں گے نہیں، ٹھیک ہے، آج اگر کوئی آسمان کی طرف دیکھتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب تک ہم ورک آؤٹ نہیں کریں گے۔ آپ مانگیں خدا سے، جب ہم اپنے منہ کو کھولیں گے، ٹھیک ہے، بار بار مانگیں گے اس دوست کی طرح، ٹھیک ہے، بغیر لجا کے، تو وہ ہمارے لیے ہو جائے گا۔ لیکن ایک مین چیز جو یہ ہے کہ خداوند میں ہم نے قائم رہنا ہے، وفادار رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، ابراہیم وفادار رہا 100 سال تک، اسے اولاد ہوئی، ٹھیک ہے، اور تب خداوند نے اس کو اولاد دی جب پاسبل ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، لکھا ہے جب اسحاق پیدا ہوا تو ابراہیم 100 برس کا تھا۔ تو 100 برس آپ خود سوچیں کہ 100 برس کا آج کوئی آدمی ہو، ٹھیک ہے، کوئی کپل ہو تو ان کے اولاد ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ سوچیں کہ خداوند وہ کر دیتا ہے جو ہمارے بس میں نہیں ہوتا، جو ہمارے لیے امپاسبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ صرف ہمیں ایمان رکھنا ہے، ایمان سے مانگنا ہے اور سوچنا نہیں ہے ہم نے، ٹھیک ہے، بار بار مانگنا ہے۔ جب ہم بار بار، یہاں خداوند یسوع مسیح یہی سکھا رہا ہے کہ جب اس دوست نے بار بار مانگا ہے، ٹھیک ہے، اس کی بے حیائی کے سبب سے جو اندر اس کا دوست تھا اس کو اٹھ کر آنا ہی پڑا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں بار بار مانگنا ہے خداوند سے، کیونکہ اس نے کہا ہے مانگو تو دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب ہم مانگیں گے تو ہمیں دیا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے خداوند میں قائم بھی رہنا ہے۔ تو جو چاہو تمہارے لیے ہو جائے گا، جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب ہم قائم رہیں گے تو ہم زیادہ بلیسفل ہوں گے، زیادہ فروٹفل ہوں گے۔ اس چیز کو آپ سیکھیں۔ آج کے بعد آپ نے کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، ٹھیک ہے، دیکھیں، آپ شرمائے نہیں، جھجکے نہیں کہ پتہ نہیں یہ ہوگا یا نہیں، آپ اس کو خداوند کے حضور رکھیں، اس کے لیے خداوند سے مدد مانگے، جو چیز آپ کو ضرورت ہے آپ مانگے۔ لکھا ہے کہ تمہاری قدر چڑیوں اور پرندوں سے بہت زیادہ ہے، وہ کاٹتی بھی نہیں، بوتی بھی نہیں، بکھیرتی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی خداوند نے دیتا ہے، تو ہماری قدر ان سے زیادہ ہے۔ آپ نے مانگنا ہے خداوند سے، خداوند آپ کو دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خداوند میں قائم رہنا ہے، خداوند کے کلام کے ساتھ وفادار رہنا ہے۔ جب ہم وفادار رہیں گے تو دیکھیں، ابراہیم کو جب پاسبل ہی نہیں تھا تو خدا نے بیٹا دیا، تو دیکھیں ہماری لائف میں خداوند کیا کیا کرے گا۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو، مجھے، ہم سبوں کو برکت دے۔